بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسے یقین کرنے والے ہیں جیسے بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور متوکلون یہاں پہ ایک دعا جو ہے نا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا یہ بہت بڑا اور ہمارے ایمان کا ایک جز ہے۔ التوکل علی اللہ، ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو ایک مومن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور کرم کیا ہوتا ہے۔ جو متوکلون ہوتے ہیں یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے، وہ مستجاب الدعوات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے اور رد نہیں کرتا۔ ہماری زندگی میں ویسے تو بے شمار اس طرح کے واقعات اور بے شمار اس طرح کی کہانیاں موجود ہیں، لیکن بعض ایسی کہانیاں جو ہماری زندگی کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں، ان میں ایک قصہ جو ہے وہ لیبیا سے تعلق رکھنے والے عامر المہدی منصور آل قذافی کا ہے۔ ان کے حج کی روانگی کے اوپر ایک معجزاتی کہانی جو ہے وہ معرض وجود میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کہانی کے ذریعے سے یا اس موقع کے ذریعے سے پوری دنیا کو اس کہانی نے حیران کر دیا ہے۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق لیبیا سے تعلق رکھنے والے نوجوان عامر قذافی نے اس سال حج کا ارادہ کیا اور اسی ارادے کی تکمیل کے لیے لیبیا ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ اپنے سارے ڈاکومنٹس یہ وہ سب کچھ تیار کر کے وہاں پہ پہنچے۔ لیبیا ایئرپورٹ پر عامر کو اس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب امیگریشن حکام نے ان کی کنیت یعنی ایک جو نک نیم ہوتا ہے وہ قذافی کے سبب ان کی سیکورٹی کے مسائل کی بنا پر جہاز میں سوار ہونے سے ان کو روک لیا۔ یہ کارروائی اتنی طویل ہو گئی کہ عامر کی نظروں کے سامنے ان کے گروپ کے تمام ارکان جو ہے نا وہ فلائٹ میں سوار ہو گئے، لیکن عامر قذافی کاؤنٹر پر سفری کاروائیاں مکمل ہونے کے انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ جہاز کے روانہ ہونے کا وقت آ پہنچا اور جہاز کے دروازے بند ہو گئے۔ جب عامر قذافی کی سیکورٹی کی کارروائی مکمل ہوئی تب تک جہاز کے دروازے بند ہو چکے تھے، جس کے بعد طیارے کے پائلٹ نے دروازے دوبارہ کھولنے سے انکار کر دیا اور یوں یہ طیارہ عامر قذافی کے بغیر ہی روانہ ہو گیا۔ عامر قذافی جو ہے نا وہ اس کو یہ بتا دیا گیا کہ اب جو ہے نا وہ طیارہ جا چکا ہے، تو آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ طیارہ میرے بغیر نہیں جا سکتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ طیارہ کچھ دور جاتا ہے، ٹیک آف کر جاتا ہے، کچھ دور جا کے واپس اس کے اندر کوئی فنی خرابی پیدا ہوتی ہے تو جہاز واپس دوبارہ لیبیا کے اسی ایئرپورٹ پر واپس دوبارہ لینڈ کرتا ہے۔ یہ کہانی آپ سب نے پڑھ بھی لی ہوگی، یقیناً سن بھی لی ہوگی۔ تو جب یہ واپس آئے تو طیارہ لینڈ کیا تو اس نے پائلٹ نے دوبارہ جو ہے وہ عامر قذافی کو بٹھانے سے انکار کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں واپس نہیں بٹھا سکتا۔ عامر قذافی کو اللہ پر بہت یقین تھا اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ایئرپورٹ سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک انشاءاللہ حج کے لیے روانہ نہ ہو جاؤں، یعنی اب حج کے لیے میں نکلوں گا، میں حج کے بغیر جو ہے نا وہ اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ اس شخص کو بڑا یقین تھا۔ یہ لوگ، اس طرح کے لوگ اور اس طرح کا یقین رکھنے والے لوگ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ شیخ یاسر الدوسری نے کہا کہ عامر القذافی کسی کو بھی ملے اس کو کہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ پھر وہ معجزہ ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اطلاع آئی کہ طیارے میں دوبارہ فنی خرابی ہو گئی اور طیارہ مرمت کے لیے ایئرپورٹ پر واپس آ رہا ہے۔ مرمت کے بعد طیارے کے پائلٹ سے عملے نے درخواست کی کہ ایک مسافر رہ گیا ہے، اسے سوار کر دے، لیکن پائلٹ نے اب دوبارہ جب انکار کیا، اس کے باوجود اس کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور لے کے جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں ایک اور قصہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جہاز پر ایک بار پھر روانہ ہوا، یعنی اس کی تیاری ہوئی اور وہ دوبارہ واپس چلا گیا، اور طیارہ دوبارہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے واپس آ گیا۔ جہاز اترا، فنی خرابی کی جانچ پڑتال کے بعد پائلٹ نے اعلان کیا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک عامر قذافی کو اس جہاز میں سوار نہیں کر لیتا میں تب تک جہاز نہیں اڑاؤں گا۔ وہ جہاز دوبارہ واپس 2 مرتبہ واپس آیا۔ اس وقت تک جہاز نہیں اڑاؤں گا جب تک عامر سوار نہ ہو جائے۔ اس کے بعد حکام کی جانب سے جلد از جلد عامر قذافی کو سفر کے لیے کلیئر کر دیا گیا، اور پھر طیارہ تیسری کوشش پر عامر کے ساتھ بغیر کسی فنی خرابی کے سبحان اللہ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ اب یہ فنی خرابی تھی یا اللہ تعالیٰ نے اس عامر کے لیے وہ اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے تھے، واللہ اعلم کہ اس شخص کا کون سا ایسا عمل تھا یا کون سی ایسی چیز تھی جو اللہ کو اتنی پسند تھی کہ اس شخص کو جہاز جو ہے وہ
چھوڑے بغیر وہ اپنی منزل پر نہیں، یعنی لے جائے بغیر جو ہے نا وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں بہت سارے لوگوں کے قصے اور کہانیاں روزانہ ہمارے وجود میں آتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں، لیکن بہت سے لوگ اپنی پریشانیوں کو اور اپنی تکلیفوں کو لے کر بہت زیادہ مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ اصل یعنی در حقیقت ان کا جو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے اور اللہ تعالیٰ پر ان کا بھروسہ ہے، اس میں کہیں کوئی کمی واقع ہوئی ہوتی ہے۔ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ وہ رب تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پال پوس کے اللہ تعالیٰ نے بڑا کیا ہے، جوانی عطا کی، بچپن سے بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مختلف مراحل سے ہمیں گزارا ہے، ان تمام تر مراحل کے ایک ایک مرحلے کے اندر اللہ تعالیٰ کی نظر اور اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر جو کرم ہے وہ مسلسل میری زندگی کے وہ 70 80 90 سال ہو جائیں وہ کرم جاری رہتا ہے، وہ محبت اور وہ رحمت اللہ کی طرف سے اس بندے اپنے ہر بندے کے اوپر جاری رہتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اپنے کامل یقین کو کمزور کر دیتے ہیں اور شیطان کے ہتھ کنڈوں اور ان کی چالوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ سے وہ دوری اختیار کر لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شکوے اور شکایتیں جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ بڑا تعلق بنانے کی کوشش کی، اللہ نے میری نعوذ باللہ وہ ایک نہیں سنی۔ وہ رب کبھی بھی آپ سے غافل نہیں ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ کے علم میں ہے کہ ہمارے سینوں میں کیا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کے علم میں ہے کہ عورتوں کے رحم کے اندر کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ جو پیدا کر رہا ہے یا جو تخلیق کر رہا ہے اس کے علم میں ہے ایک ایک چیز۔ کاتب تقدیر کون ہے؟ تقدیر کو مکمل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، کبھی بھی زیادتی نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ کہانی اور یہ واقعہ جو ہے یہ ہمیں اور بھی بہت سارے سبق دیتا ہے۔ ان میں ایک سبق بہت بڑا یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کا ارادہ کر لیں اور اس پر مشقت، محنت اور سب کچھ کر کے جب آپ اللہ کے گھر پہنچ جائیں تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ آپ کسی کے لیے کوئی خیر کا سبب بنتے ہیں، آپ کے لیے آپ کی جانب سے لوگوں کو کوئی نہ کوئی خیر پہنچتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ آپ ذاتی طور پہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ اللہ کی توفیق جو ہے نا یہ مکمل آپ سے، یہ اللہ کی توفیق آپ سے یہ سارے عمل کروا رہی ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے تو آپ لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں خیر اور بھلائی کا سبب بنتے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے تو آپ اللہ کے بندوں سے، لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا عمل مکمل کرتے ہیں۔ اس لیے اس کہانی کا دوسرا ایک اور پہلو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جب آپ کے اندر اخلاص ہوتا ہے، نیت خالص ہوتی ہے، عمل جو ہے نا وہ خالص ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اللہ خوبصورت بنا کے پوری دنیا کے اندر اللہ اس کو وائرل کر دیتا ہے۔ اپنے بندوں کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے اندر اعلان کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اور دوسرا اس کہانی کا ایک اور پہلو جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا شکل، آپ کا جسم، آپ کا لباس، آپ کی خوبصورتی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند ہے آپ کا اخلاص۔ وَأَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، اللہ تعالیٰ اخلاص کو پسند کرتا ہے، اخلاص کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ دین کو پسند کرتا ہے، اخلاص کی بنیاد پہ عمل کو پسند کرتا ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ رب العزت کے لیے اخلاص کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت، قوت اور خیر اللہ تعالیٰ اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ ہم زندگی میں بہت سارے ایسے مراحل سے گزرتے ہیں کہ جس میں آزمائش یہ اللہ کی سنت ہے، اور آزمائش اللہ تعالیٰ مسلسل ہمیں آزمائش میں مبتلا رکھتا ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس آزمائش کو کس طرح سے اپنے اوپر لے کے آتے ہیں۔ عامر القذافی اس کے اوپر یہ بہت بڑی آزمائش یقیناً ہوگی، لیکن وہ ڈٹ گیا کہ مجھے اپنے رب پر اتنا یقین ہے کہ جہاز میرے بغیر چل ہی نہیں سکتا، میرے بغیر جا ہی نہیں سکتا، اپنی منزل پر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہاز کو 2 مرتبہ واپس لوٹایا، پھر جہاز کے پائلٹ کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ تمہارا ایک مسافر جو ہے وہ میرا ایک مہمان، ضیوف الرحمن، اللہ کا مہمان جو ہے وہ ایک ابھی باقی ہے، اس کے بغیر ہمارا سفر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کے تمام تر زندگی کے امور کے اوپر اللہ ہم سے ایسے معاملات کروائے اور ان معاملات کی اللہ ہمیں توفیق دے جو اللہ کو پسند آ جائیں، اور یقیناً
عامر القذافی، یقیناً ہمارا زبردست اور یقین کے ساتھ ہمارا گمان ہے کہ وہ اس کا عمل کوئی نہ کوئی اللہ کو پسند ضرور ہوگا. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کا وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے واضح کر دے گا کہ اس کا کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. فجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.